آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہلو کو مضبوط کرنے کے لیے کس قدر خوبصورتی سے رعایا کے ایک ایک فرد کو ذمہ دار بنانے کے لیے احکامات جاری کیے. فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. ہر مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے. جس طرح دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کے اس کو مضبوط بنا رہی ہوتی ہے، اسی طرح ہر مومن کو دوسرے مومن کو مضبوط کرنے کی سوچ بنانی چاہیے، اس کی مضبوطی کا باعث بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں 2 آیتیں صحابہ کو سمجھائیں یہ مضبوطی کیسے ہوگی. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی پوری انسانیت خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے 4 قسم کے لوگ جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، اور اگر کوئی معمولی بات ہو جائے تو صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد مومن مردوں کے لیے دوست ہیں، وفادار ہیں، ان کے ولی ہیں. کیسے وہ خوبصورت مومن ہیں، اسی طرح مومنہ عورتیں مومنہ عورتوں کے لیے بھی وفاداری کرتی ہیں. لیکن کیسے ہوگا؟ اصول یہ ہے یأمرون بالمعروف، وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کریں گے. وینہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز کے پابند بنتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو بر وقت ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور ان کی زندگی کا تھیم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں محبت کو خوبصورت بنانے کے لیے فرمایا کہ للمسلم علی المسلم 6، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں جو اسے ہر وقت یاد رہنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رد السلام، سلام کہو، سلام کا جواب دو. وعیادت المریض، بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو. واتباع الجنائز، فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھو. واجابت الدعوہ، کوئی دعوت دے، کوئی بلائے تو اس کی بات پہ لبیک کہو. وتشمیت العاطس، کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ، یہ کہہ کر اسے دعا دو کہ اللہ تجھ پہ رحمت کا نزول فرمائے. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگے، کوئی نصیحت طلب کرے، رائے طلب کرے تو مشورہ اور رائے نصیحت کرنے میں بخل نہ کرو بلکہ اس کی خیر خواہی کے لیے تیار ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو مضبوط کرنے کے لیے فرمایا جو شخص اس بات کا متمنی ہے کہ 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اس کے لیے دعاؤں میں لگ جائیں، وہ اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے چلا جائے. کسی کا جی چاہتا ہے وہ جنت کے باغ میں بیٹھے، وہ جتنی دیر مریض کے پاس بیٹھے گا وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہو. کسی کا جی چاہتا ہے کہ وہ 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں اپنے نام اعمال میں شامل کر لے. کسی مسلمان کا جنازہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لے، پھر دفنانے کے لیے ساتھ جائے، 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں آ جائے. دعوت کو قبول کرے. روزہ رکھا ہے تو دعا دے دے، نہیں جا سکا تو معذرت کر لے. لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو انانیت اور عصبیت کے عذر پیش کر کے اس کی دعوت کو ٹھکرائے نہیں.
من دعی فلم یجب فقد عصى اللہ ورسولہ، جو کسی مسلمان کی دعوت کو بغیر شرعی عذر کے ٹھکراتا ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔